نشانیاں یہ ہیں کہ لوگ قوانین کائنات کا علم حاصل کریں، جس کا مقصد کائنات کو قابو میں لا کر بنی نوع انسان کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تاکہ معاشرے سے معاشی ناہمواری اور غربت ختم ہو جائے۔ چنانچہ قرآن نے انسان کی تخلیق کا اصل مقصد نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں یوں بیان کر دیا کہ انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں احکام خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی منفعت عامہ کے لیے صرف کرے۔ اس بات کو مسلمانوں اگر ذرا وضاحت سے بیان کیا جائے تو قرآن کی روح سے الدین، دین اسلام کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو محنت اور کوشش سے حاصل کر کے دنیا میں ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جس کی روح سے قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ان تمام نعمتوں کو دنیا کے تمام بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح تصرف میں لایا جائے کہ یہاں کی زندگی بھی سرفرازیوں کی ہو اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی ہو۔ مگر اس کے برعکس تصوف نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ دنیا، یہ کائنات باطل ہے، اس کا در حقیقت وجود ہی نہیں، لہذا یہاں کام کاج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے انسانی زندگی کا مقصد صرف ایک فرد کی روحانی ترقی ہے جو مختلف قسم کے مراقبوں اور ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی۔ کشف و الہام اور کرامات اسی روحانی ترقی کے مظاہر ہیں۔ اس لحاظ سے تصوف کا یہ عقیدہ دین اسلام کی ضد ہے اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور یہ حقیقت ہے مسلمانوں کی جب تک ہم ان غیر قانونی عقائد کو چھوڑ کر قرآن کے اجتماعی نظام کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آتے، ہم زندگی کے ارتقاء کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اور نظام زندگی اور نظام دین دنیا میں کبھی غالب ہی نہیں کر سکتے۔ ارے تصوف کی سوچ کی وجہ سے ہم دین کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی انتہا بھی ایک فرد کی ذاتی نجات تک محدود کر دیتے ہیں، جو شرعی رسومات کو میکینکی طور پر ادا کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ الدین، دین اسلام تصوف کے بھی خلاف ہے اور رسمی شریعت کے بھی۔ الدین تو مسلمانوں ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے جس کی بنیاد خدا کی کتاب اور چراغ راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسماء حسنہ ہے۔ مسلمانوں، روح اور نفس دو ایسی حقیقتیں ہیں جن سے انکار نہیں۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کہ روح بلندی سے آتی ہے، بلندی کی طرف چلی جاتی ہے، جبکہ نفس پستی سے آتا ہے، پستی میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کہ روح کی خوراک لطیف ہے، جسم کی خوراک کثیف ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ کا ذکر روح کی خوراک ہے جو لطیف ہے۔ اس کے برعکس ہم کہتے ہیں جسم کی خوراک دانہ اور پانی ہے، اور یہ دونوں چیزیں کثیف ہیں، اور پھر کیونکہ انسانی زندگی مجموعہ بھی روح اور جسم کا ہے، اس لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جسم کا تعلق عقل و دانش سے ہے، جبکہ روح کا تعلق عشق و مستی سے ہے۔ اب انسانی زندگی ان دونوں کی محتاج ہے، اور وحی محمد قرآن مسلمانوں روحانیت کے سلسلہ میں جس قسم کی تعلیم دیتا ہے وہ ملنگوں اور مجذوبوں والی تعلیم نہیں۔ قرآن اپنی تعلیم میں ذکر اور فکر کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے، یعنی وہ مظاہر فطرت کے مشاہدہ پر مبنی بصیرت کو اسلام کی روحانیت کا جزء لازم لا نافیق قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں، الدین، دین اسلام ضابطۂ اخلاق کا نام نہیں بلکہ ہر طرح اور ہر لحاظ سے مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہے۔ اب یہ معاملہ ہے عقل، فکر اور عمل کا، جس کا قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے، لیکن جب انسان کے تفکر پر رہبانیت اور تصوف کے تالے ڈال دیے جائیں تو حقائق اس کے دل میں اتر ہی نہیں سکتے۔ سورہ الملک میں ایک مکالمہ ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے دروغہ جہنم پوچھے گا کہ تم نے کون سے ایسے سنگین جرائم کیے تھے کہ جن کی وجہ سے تم جہنم میں آ ٹپکے؟
تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر سماعت و بصارت کو مفلوج نہ کر دیتے اور عقل اور فکر سے کام لیتے تو ہم کبھی جہنم میں داخل نہ کیے جاتے۔ پھر سورہ یونس آیت 1 میں فرمایا جو لوگ عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے ان کے سامنے کوئی بات واضح طور پر نہیں آتی، وہ ہمیشہ الجھاؤ میں رہتے۔ تو مسلمانوں، انسان بھیس بدل بدل کر جو روپ چاہے دھار لے، مگر اصل روپ وہی ہے جو قرآن نے انسان کو دیا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ کی کائنات اور یہ دنیا کھیل تماشا نہیں، عمل کا مقام ہے، اس پر غور و فکر کرو، محنت اور دیانتداری سے کام کر کے بنی نوع انسان کی خدمت کرو، مسلمانوں کی ہر طرح سے خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرو، انہیں علم اور فن کی وہ تربیت دو کہ یہ دنیا پر اللہ سبحانہ کے دین کو غالب کرے، اللہ کے رسول کی تعلیمات ساری دنیا پر چھا جائیں اور مسلمان دنیا میں نظام عدل قائم کر کے انسان کی زندگیاں خوشگوار اور کامیاب کر دے۔ لیکن غضب خدا کا کہ دوسری طرف یہ پیر و ملنگ اور صوفیہ حضرات تصوف کی آڑ میں مسلمانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دنیا تو اللہ نے بیکار پیدا کر رکھی ہے، خدا اور کائنات ایک ہی چیز ہے، انسان بھی خدا کا ہی وجود ہے۔ ارے اسی غیر اسلامی نظریہ وحدت الوجود کے تحت ہی تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ ان رہبان اور صوفیان کے نزدیک بس عشق خدا ہی مقصد تخلیق انسان ہے، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کی ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور یہ استغراق تصوف کی منازل طے کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں، تصوف قریب قریب دنیا کی ہر مذہبی قوم میں موجود رہا ہے۔ جب دین اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت یہودی اور نصرانی، ایران کے توسی اور ہندوستان کے بدھی تصوف کو اپنا چکے تھے، جو انسانی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا درس دیتا ہے۔ اس تصوف کی بنیاد وحدت الوجود پر ہے۔ ہندی تصوف کا انحصار ودانیت پر ہے، جس کا سب سے بڑا مبلغ شنکراچاریہ تھا۔ اس کے نزدیک اصل علم اتم بدھی معرفت نفس ہے، وہ روح کو غیر فانی مانتا ہے، باقی ساری کائنات کو فانی۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ برہما ادراک سے بالا تر ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ وجدان ہے، معرفت ہے۔ کائنات اور اس کی تمام اشیاء سیراب مایا اور فریب ہیں، ترک خواہش کے ذریعے انسان مایا فریب سے نکل سکتا ہے۔ شنکراچاریہ بھی وحدت الوجود کا قائل تھا۔ اہم برہم اسمی، میں ہی برہما ہوں، میں ہی خدا ہوں، اسی کا تو مشہور قول ہے۔ مسلمانوں کا بھی ایک صوفی بزرگ منصور حلاج گزرا ہے، اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں خدا ہوں، اور حاکم وقت نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ منصور حلاج تو وحدت الوجود سے بھی آگے بڑھ کر حلول تک کا داعی تھا۔ اسلام میں پیدا ہونے والے اس غیر اسلامی تصوف اور فرقہ میں ایک طبقہ صوفی شعرا کے نام سے بھی مشہور ہو کر عزت اور دولت کمانا چاہتا ہے۔ ان صوفی شاعروں کو یہ بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں الہام کی روح سے کہتے ہیں، اس لیے وہی اور شعر کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یعنی وجدان یا معرفت الہی، جبکہ یہ بالکل غلط اور خیال خام ہے۔ ان دونوں میں مسلمانوں بنیادی فرق ہے۔ اتباع وحی ہی کرنے والوں کی جماعت اپنے سامنے ایک متعین نصب العین رکھتی ہے، اور ان کا ہر عمل احکام الہی کا پابند اور ایک ٹھوس تعمیری نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ شعرا اور ان شاعروں کے پیچھے چلنے والے وہ فریب خوردہ لوگ ہوتے ہیں جو جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں، کبھی حقائق کا سامنا نہیں کرتے۔ تعداد کے لحاظ سے لاکھوں، لیکن عمل کے اعتبار سے صفر۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں اور جذبات کی روح میں بہتے جاتے ہیں۔ سورہ الشعراء کی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ نے شعراء اور ان شعراء کی پیروی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ لیکن مسلمانوں، قابل صد مذمت وہ شاعر ہیں جو روحانیت کی آڑ میں شرکیہ شعر کہتے ہیں۔ ایسے اشعار کہ جن میں اللہ سبحانہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک بنایا گیا ہو،
یہ وہ اشعار ہیں جن میں اللہ سبحانہ کی گستاخی کو واجب سمجھا گیا ہو، جیسا کہ ایک شرکیہ شعر ہے کہ وہی تو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ ایسے اشعار اسلامی ملکوں میں اکثر نعت خواں گویوں اور قوالوں کی زبان سے سنے گئے ہیں، جن پر بزرگان اکرام سر دھنتے دیکھنے میں نظر آئے۔ پھر ایک مشہور مطلع ہے، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا کر۔ حضور کے معراج کے سلسلے میں کہا گیا، اوہو شہر مکے وچ رہندا تے آپ عرش بری تے بہندا، آپ نو ویکھن چلیا، ویکھ وکھا کے گل مک گئی، نعوذ باللہ۔ یہ ان شعراء اکرام کے اشعار ہیں جو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ بلے شاہ جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں، اپنے کلام میں فرماتے ہیں، پھٹ نمازاں تے چکڑ روزے، کلمے تے پھر گئی سیاہی، بلے شاہ چور اندر ملیا، پلی پھرے لکائی۔ یعنی نمازیں گئی بھاڑ میں، روزے مل گئے کیچڑ میں، یہاں کلمہ لکھا تھا وہیں سیاہی پھر گئی۔ جس کی بلے شاہ کو تلاش تھی وہ میرے اندر ہی تھا، دنیا خام خواہ بھولی پھرتی رہی۔ پھر اسی دھن میں فرماتے ہیں، بلیا شراب پیتے کھا کواب، بیٹھ بال ہڈاں دی اگ، چوری کرتے پن کر رب دا، اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ، نعوذ باللہ۔ پھر مستی میں فرماتے ہیں، بلیا کھا حرام تے پڑھ شکرانہ، کر توبہ ترک ثوابوں، چھوڑ مسیت تے پکڑ کنارہ، تیری چھٹ سی جان عذابوں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اشعار ان شعراء کے کسی بھی حصے سے کسی بھی سوچ کے ساتھ نکلے ہوں، مسلمانوں، موحد مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ یہ ہیں وہ صوفی شعراء جو مسلمانوں کے پیر و مرشد ہیں۔ ہم ایسے انسانوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ غضب ہے خدا کا کہ ان حضرات کو خدا کی اور رسول کی بے ادبی کا ذرا برابر خیال تک نہیں، بلکہ بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار مسلمان عوام کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ ہیں پیر و مرشد کہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا عشق یہ سکھاتا ہے کہ اپنے محبوبوں کے حق میں گستاخ ہو جائے۔ ارے عاشق کی کیا مجال کہ وہ محبوب کے سامنے بے ادب ہو جائے۔ یہ اچھے مالک اور خالق کی رضا پر چلنے والے مسلمان ہیں جو خود مستی میں خالق اور مالک کا مقام ہی بھول جاتے ہیں۔